بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو ہمارے جد امجد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کے بارے میں شعر کہتا ہے، خداوند متعال اس کے لیے بہشت اس پر واجب قرار دیتا ہے۔ جو انسان ایک شعر پڑھے اور اگر 50 آدمی نے اس پر گریہ کیا، بہشت اس پر واجب ہے۔ پھر مولا نے فرمایا، اگر کوئی شعر پڑھے اور 30 لوگ گریہ کریں، بہشت اس کے لیے ہے۔ پھر مولا نے فرمایا، اگر 20 لوگ گریہ کریں، بہشت اس کے لیے ہے۔ پھر فرماتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر کوئی شعر پڑھے، 10 لوگ بھی گریہ کریں، بہشت اس پر ہے۔ اور آخر میں مولا نے فرمایا، اگر کوئی میرے جد امجد امام حسین مظلوم کے لیے شعر پڑھے اور ایک شخص بھی گریہ کرے، اس پر جنت واجب ہے۔ اور مولا نے فرمایا، اگر کوئی بھی نہ ہو، خود روئے، خود شعر پڑھے، جنت اس پر واجب ہے۔ یہ مغیرہ کہتا ہے کہ ابو عمارہ منشد تھا، یعنی شعر پڑھنے والا تھا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہا کہ تم میرے جد امجد مولا حسین کے لیے شعر پڑھتے ہو، میرے لیے شعر پڑھو۔ اس وقت اس نے شعر پڑھے اور مولا نے گریہ کیا، اور یہ سارے فرامین مولا نے ارشاد فرمائے، من قال فینا بیت الشعر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ہم اہل بیت کے لیے ایک شعر کہے گا، ایک شعر، خداوند متعال اس کے لیے وسیع گھر جنت میں بنا دے گا۔ یہ کم ترین جو ارزش ہے ایک شاعر کی، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں یہ موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ان شاعروں کو اپنے گھر بلاتے تھے، ان کو ہدیے دیتے تھے، ان کو تحائف دیتے تھے، ان کی قدر کرتے تھے۔ ریحان اعظمی ایک عظیم شاعر اہل بیت، ایک عظیم ادیب، استاد اور قلمکار تھے۔ ریحان اعظمی ولو ان کے کراچی کے متوسط طبقے میں، ان کی مثلا لیاقت آباد میں اس انداز سے پرورش ہوئی، لیکن انہوں نے جو خدمات انجام دی، انہوں نے جو اس ادب میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل مصائب کو جس انداز میں بیان کیا، اس کی نظیر نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس برہے میں، اس قرن میں، اس صدی میں ایسے شاعر بہت کم ہیں جنہوں نے ریحان اعظمی جیسی خدمات انجام دی ہوں۔ یہ خود ہمارے اس دور کے سب سے بڑے جو نوحہ خان ہیں، سید ندیم سرور، ان کی اکثر نوحے خود ریحان اعظمی کی تھے۔ مثلا جیسے آپ نوحے سنتے ہیں، کیونکہ یہ پوری ایک داستان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ایک ایک شعر، ایک ایک نوحہ پوری اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ شاعر اپنے جگر کے ساتھ جو شعر لکھتا ہے، اس مکمل
خلوص کے ساتھ جو شعر بیان کرتا ہے، لکھتا ہے، اس میں کربلا، اہل بیت علیہ السلام، جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ انسان سنتے ہی گریہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو، آ میرے پیارے حسین، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، اماں بار بار گلا میرا دکھتا ہے، اے علمدار وفا بازو کٹانے والے، شبیر سے سیکھے کوئی اسلام بچانا، بھائی میں زینب ہوں، جھولا ویراں ہے اور گود بھی خالی اصغر، نارو زینب نارو، میرے جگر کے ٹکڑے نارو، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ اس دکھ کے موقع پر ہم ریحان اعظمی کے ورثاء، ان کے لواحقین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، شعراء مومنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال بحق کے غریب مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام ان کی مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، مظلوم کی دنیا میں، مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی، شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔